بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ قدرت کا یہ حسین شاہکار، چونکہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا یکم رمضان کو کہ اس دفعہ قرآن سائنس سیگمنٹ کا ہم موضوع پھیلائیں گے، خلا سے اسپیس سے نکل کے مزید ٹاپکس پر بھی جائیں گے۔ اور یہ جو پہاڑ کی سیریز ہے اب یہ ختم ہوگی تو اس کے بعد ہم بالکل ایک اور نئے موضوع پر بھی آئیں گے۔ جب وہ سیریز ختم ہوگی تو بالکل ایک الگ موضوع پر بھی آئیں گے تاکہ ذرا اس موضوع کو وسعت ملے۔ ہم بات کر رہے تھے قدرت کا یہ حسین شاہکار اور پہاڑ، اور ہم نے اس کی مختلف حیران کن فیکٹس پہ بات کی۔ آج اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور مزید حیرانگی اپنی پیک پر لے کے جائیے۔ آپ مزید حیران ہونے کے لیے تیار ہو جائیے، کیونکہ کل ہم نے بات یہاں پہ چھوڑی تھی کہ سب سے اونچا پہاڑ کہاں ہے؟ ہمارے نظام شمسی کا دریافت شدہ سب سے اونچا پہاڑ کہاں ہے؟ سب سے اونچا پہاڑ یہ زمین پر ہے؟ نہیں، زمین پہ نہیں ہے۔ تو یہ سمندر کے پاس ہے؟ نہیں، یہ سمندر کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو یہ سمندر کے اندر ہے؟ نہیں، یہ سمندر کے اندر بھی نہیں ہے۔ تو یہ کہاں ہے؟ یہ ہماری سب سے اونچا پہاڑ ہمارے سولر سسٹم کا ہماری زمین سے کروڑوں میل دور سیارہ مریخ پر ہے۔ ماؤنٹ اولمپس یا اولمپس مونس مریخ پر ہے، اور یہ اتنا خوفناک حد تک بلند ہے، اتنا خوفناک حد تک بلند ہے کہ ماؤنٹ ایورسٹ جو کہ ہماری زمین کا سب سے اونچا پہاڑ ہے، یہ ماؤنٹ ایورسٹ اس کے مقابلے میں ننھا سا ایک ٹیلا لگے گا، اتنا اونچا پہاڑ ہے مریخ پر۔ اب یہ کمپیریزن کرتے ہیں، ذرا آپ دیکھیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اب ماؤنٹ ایورسٹ یعنی زمین پر جو انسان نے سب سے اونچی بلڈنگ بنائی ہے، سب سے اونچی، وہ یہ برج خلیفہ ہے، جو کہ ابھی آپ کو چھوٹی سی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ کو چھوٹی سی کیوں نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ انسان کا اتنی ترقی کے بعد بنایا گیا سب سے اونچا شاہکار ہے یہ برج خلیفہ، لیکن اس زمین پر قدرت کا جو سب سے اونچا شاہکار ہے ماؤنٹ ایورسٹ، اس کے مقابلے میں برج خلیفہ یہ کچھ ہے ہی نہیں۔ یعنی کہاں برج خلیفہ جو 1 کلومیٹر بھی نہیں ہے، اور کہاں ماؤنٹ ایورسٹ جو 9 کلومیٹر طویل ہے، 9 کلومیٹر اونچا ہے۔ لیکن اب آگے بڑھتے ہیں، ماؤنٹ ایورسٹ اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ماؤنٹ ایورسٹ جو تقریباً 9 کلومیٹر اونچا ہے، مریخ پر جو پہاڑ ہے اولمپس مونس، یہ تقریباً 25 کلومیٹر اونچا ہے، ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی بہت زیادہ بلند۔ ماؤنٹ ایورسٹ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، 3 گنا اونچا ہے ماؤنٹ ایورسٹ سے۔ یہ ہے سولر سسٹم کا سب سے اونچا پہاڑ۔ یہ ایک بہت دلکش لیکن بہت خوفناک آتش فشاں پہاڑ ہے یہ۔ یعنی اللہ کی شان، کہیں سرسبز و شاداب پہاڑ، کہیں برف میں ڈھکے پہاڑ، کہیں آگ اگلتے پہاڑ۔ یہ اتنا طاقتور کہ پوری مریخی سطح کو بدلتا رہا۔ ماؤنٹ اولمپس، آگ نکل رہی ہے اس میں، ایک عجیب قیامت برپا ہے اس میں۔ یوں سمجھیے کہ زمین کا سب سے اونچا پہاڑ اگر بادشاہ ہے تو مریخ کا یہ پہاڑ نظام شمسی کا شہنشاہ ہے۔ یہاں ہر وقت قیامت برپا ہے۔ اللہ، اب لیکن آگے آئیے، اللہ اکبر، منظر بدلتے ہیں۔ یہ سب کچھ تو وہ ہے جو ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ سے وہ عرض کیا جو ہو چکا ہے۔ اٹلی میں پہاڑوں نے کیا تباہی مچائی، انڈونیشیا میں کیا ہوا، تو یہ سب کچھ وہ ہے جو ہو رہا ہے۔ کل وہ عرض کیا تھا جو ہو چکا ہے، عجیب و غریب بھی ہے، حیرت کا باعث بھی ہے، ہیبت کا باعث بھی ہے۔ آئیے اب ایک اور منظر سوچتے ہیں۔ یہ وہ منظر نہیں ہے جو ہو چکا ہے، یہ وہ منظر بھی نہیں ہے جو ہو رہا ہے، یہ وہ منظر ہے جو ہوگا اور یقیناً ہوگا۔ جو ہو چکا ہے وہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، جو ہو رہا ہے اس میں سے بھی اکثر نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ جو منظر ہے نا، جس کی ابھی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یہ ہوگا، یہ بہت خوفناک ہوگا، اور یہ یقیناً میں اور آپ دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے ہم۔ یہ قیامت کا منظر ہے۔ اب بس آپ دل تھامیں اور سنیں اور دعا کیجئے۔ ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو محشر کی سختیوں سے محفوظ رکھے۔ پرانی آیات کے ساتھ سنیں
اب سوچیں پوری زمین پر پھیلے ہوئے پہاڑ جن کی تعداد پتہ نہیں کتنی ہوگی، آج ان میں سے کوئی ایک پہاڑ اپنی جگہ سے ہلنا شروع ہو جائے، ایک تو کیا ہوگا؟ ایک پہاڑ چلنا شروع ہو جائے تو کتنی خوفناک آواز آ رہی ہوگی. ایک پہاڑ اپنی جگہ سے ہلنا شروع ہو جائے تو کتنا خوفناک منظر ہوگا. نہ صرف دکھنے میں خوفناک ہوگا بلکہ اس کے اثرات بھی کتنے خوفناک ہوں گے. آج ہم سائنس سے پوچھیں کہ فرض کرو زمین پر موجود یہ پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اگر واقعی پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کرنا شروع کر دیں تو یہ کائنات کے سب سے بڑے تباہ کن مناظر میں سے ایک ہوگا. کیوں؟ پہاڑ زمین کو تھام کر رکھتے ہیں، یعنی اگر وہ ہلیں گے تو اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں مسلسل اور شدید زلزلے آئیں گے، شہر گر جائیں گے، زمین جگہ جگہ سے پھٹ جائے گی، بستیاں تباہ ہو جائیں گی. صرف پہاڑ کے معمولی سرکنے سے لاکھوں ٹن پتھر نیچے آ جاتے ہیں، لینڈ سلائیڈنگ کہتے ہیں ہم. اگر پورا پہاڑ حرکت کرنے لگ جائے گا پوری وادیاں دفن ہو جائیں گی، آبادی مٹ جائے گی، راستے ختم ہو جائیں گے. لیکن اب ہم اس منظر کو اور آگے لے کے جاتے ہیں. یہ سب کچھ تباہی یہاں پہ نہ رکے گی. اگر یہ حرکت سمندری علاقوں کے ساتھ ہو، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اگر اس کے قریب سمندری علاقے ہوں تو کیا ہوگا؟ اگر یہ حرکت سمندری علاقوں کے ساتھ ہو تو پانی جو ہے کہ لہروں کی صورت میں اٹھے گا، خوفناک سونامی آئیں گی، ساحلی شہر صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ زمین کے اندر کا نظام بگڑ جائے گا، آتش فشاں پہاڑ پھٹنے لگیں گے، لاوا آگ دھوئیں سے آسمان سیاہ ہو جائے گا. خلاصہ یہ ایک پہاڑ کا ہل جانا بہت بڑی تباہی لا سکتا ہے. اگر سب پہاڑ حرکت کرنے لگیں گے انسان کی زندگی ناممکن ہو جائے گی، تہذیب مٹ جائے گی. اور روز محشر کیا ہوگا؟ روز محشر کیا ہوگا؟ یہ سوال ہے. اور یہ سوال سب سے اہم سوال اس لیے ہے کہ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ یہ ہونا ہے. اور یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ یہ سب کچھ منظر تو ہم نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے. اب دیکھیے روز محشر کیا ہوگا. روز محشر یہ سارے پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں گے؟ نہیں، روز محشر گویا یہ سارے پہاڑ اڑنا شروع ہو جائیں گے، یہ سارے پہاڑ چلائے جائیں گے. اب آپ سنتے جائیے قرآن کریم کی مختلف آیات کا ترجمہ کہ سورج کا کیا معاملہ ہوگا، چاند کا کیا معاملہ ہوگا، پہاڑوں کا کیا معاملہ ہوگا. اب آپ سنتے جائیے اور بس سوچتے جائیے کہ کیا کیا منظر ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. سورہ نبا آیت نمبر 20 میں فرمایا پہاڑ چلائے جائیں گے. روز محشر پہاڑ چلائے جائیں گے، بڑے بڑے پہاڑ چل رہے ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے. سورہ تکویر کی ابتدائی 3 آیات کا ترجمہ ہے جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور یہی وہ وقت ہوگا جب پہاڑ چلائے جائیں گے. ستارے ایسے بے نور ہوں گے، ستاروں کا نور ختم ہو چکا ہوگا. پہاڑوں کا عالم کیا ہوگا؟ پہاڑ اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے. سورہ قارعہ میں فرمایا القارعۃ ما القارعہ، اور آگے فرمایا عظیم حادثہ. کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ وما ادراک ما القارعہ، تم کیا جانو کیا ہے وہ عظیم حادثہ. سورہ طور کی ابتدائی 4 آیات میں فرمایا بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم. روز محشر کا منظر، پہاڑوں کا یہ عالم ہوگا، زمین کا یہ عالم ہوگا، سورج کا وہ عالم ہوگا، تاروں کا وہ عالم ہوگا، سمندر کا کیا عالم ہوگا. بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم، جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا، پہاڑ چلنے لگ جائیں گے. بھئی یہ پہاڑ تو بہت مضبوط تھے، یہ پہاڑ تو زمین کو تھامتے تھے، یہ پہاڑ کیسے چل سکتے ہیں؟ اس کا جواب بھی قرآن کریم نے ہی دیا. سورہ نمل کی یہ آیت سنیے اور حیران ہو جائیے. کہا تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو، تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ سخت جمے ہوئے ہیں، مگر یہ پہاڑ چلیں گے اور ایسے چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں. پہاڑ ایسے چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں.
زمین کا کیا عالم ہوگا؟ سورہ زلزال میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر کر دے گی، وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا یہ سب کیا ہو رہا ہے، انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ سورہ انفطار میں کہا روز محشر وہ دن ہوگا جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے بکھر جائیں گے، جب سمندر بہا دیے جائیں گے، جب قبریں الٹا دی جائیں گی۔ تب یہی پہاڑ کہ جس ایک پہاڑ کی ہیبت ہمیں حیران کر رہی ہوتی ہے، پریشان کر رہی ہوتی ہے، یوم یقوم الناس، اور اس دن کیا ہوگا، یہ پہاڑ ڈھکے ہوئے اون کی طرح اوڑے ہوں گے۔ کاٹن کا نہیں ہوتا روئی، آپ اس کو زور سے ماریں اون ایسے اوڑا ہوتا ہے۔ یہ ہیبت ناک پہاڑ جس کے ایک ایک پہاڑ کی ہیبت کے بارے میں ہم نے سنا اور دیکھا کیا ہوتا ہے، دنیا کے کائنات کے سارے پہاڑ ڈھکے ہوئے اون کی طرح اس روز اوڑے ہوں گے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا یہ سب آپ نے سن لیا۔ عشرۂ مغفرت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس دن جب یہ ہولناکی چھائی ہوئی ہوگی سارے منظر پہ، جب انسان کے دل دہلائے جا رہے ہوں گے، جب انسان کہہ رہا ہوگا وقال الانسان ما لہا، یہ کیا ہو رہا ہے، تب اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا خاتمہ خیر کے ساتھ کرے اور ہم خیر کے مناظر دیکھیں انشاءاللہ۔ قرآن سائنس سیگمنٹ کی یہ سیریز ختم ہو رہی ہے، اور اب اسی قرآن سائنس سیگمنٹ کے ایک اور روپ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔